اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، نیوڈیزم ایک ایسا مسئلہ ہے انسانیت کے ساتھ کہ جو شیطان نے شروع کیا تھا جنت سے انسان کو نکلوایا اسی نیوڈیٹی کی بنیاد پہ، بے لباس کرنے کی بنیاد پہ۔ جب انسان کو جنت سے اتارا گیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان پہ لباس نازل بھی فرمایا، انسان کو بے شرم ہونے سے بچا لیا، انسان کی خوبصورتی کا انتظام بھی کیا، انسان کے حسن کا انتظام بھی کیا لباس کے ذریعے۔ لیکن شیطان یہاں پہ بھی اسی راہ پہ گامزن رہا کہ انسان کو بے لباس کیا جائے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہدایت فرمائی، اولاد آدم کو ہدایت فرمائی، یا بنی آدمہ کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو مخاطب فرمایا، بنی آدم کو مخاطب فرمایا کہ اس شیطان سے محتاط رہنا، کیونکہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اور جس طرح سے اس نے تمہارے ماں باپ کو جنت سے نکلوایا تھا، تمہارے ماں باپ کو بے لباس کر دیا تھا، اسی طرح تمہیں بے لباس نہ کرنے پائے، تمہیں شرمندہ نہ کرنے پائے، تمہاری توقیر کو پامال نہ کرنے پائے، تم اس سے محتاط رہنا اور نیوڈیزم کی راہ کی طرف راغب مت ہونا۔ نیوڈیزم جو ہے یہ شیطانیت نے ایک مذہب گھڑا اپنی طرف سے، اور انسان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ خدا نے کیونکہ تمہیں اسی حالت میں دنیا میں بھیجا ہے، اور خدا چاہتا ہے کہ تم اسی حالت میں یعنی بے لباسی کی حالت میں رہو، جبکہ اللہ تعالیٰ نے لباس نازل فرمایا۔ مقصد کیا تھا؟ تم بے لباس مت رہو، تم شرمندہ مت رہو۔ بے لباس ہونا انسان کے لیے کیا ہے؟ شرمندگی کا باعث ہے۔ بے لباس ہونا انسان کے لیے فحاشی کا باعث ہے۔ تو شیطان نے اسی بے حیائی کو، اسی بے لباسی کو دین قرار دیا اپنی طرف سے، اور لوگوں کو اس چیز پہ قائل کیا۔ اسی لیے آخری کتاب میں بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں سورہ اعراف کے ورس نمبر 28 میں واضح طور پہ آگاہ فرمایا ہے، پاسٹ ہسٹری کے حوالے سے بھی، کہ وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً، جب یہ کوئی فحاشی کا کام کرتے ہیں، بے لباسی کی طرف جاتے ہیں، قَالُوا وَجَدْنَا عَلَيْهَا آبَاءَنَا، کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آبا کو، ماں باپ کو اسی پہ پایا ہے، یعنی بے لباس پایا ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے جب انہیں جنت میں بھیجا تھا، حضرت آدم کو اور ان کی زوجہ کو، تو لباس عطا کر کے بھیجا تھا، نور کا لباس عطا کر کے بھیجا تھا۔ اس کے بعد جب وہ پریشان ہوئے، درخت سے کھایا انہوں نے، تو بے لباس کس نے کیا؟ شیطان نے کیا۔ شیطان کے کہنے کی بنیاد پہ وہ بے لباس ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان پہ کرم کیا اور پھر سے دوبارہ لباس عطا فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو اسی پہ پایا ہے، واللہ امرنا بہا، واللہ، اور اللہ تعالیٰ ہی امرنا نے ہمیں امر کیا ہے، ہمیں حکم دیا ہے، کس چیز کا؟ بہا، اسی چیز کا، یعنی بے لباسی کا۔ تو یعنی الزام کس پہ؟ خدا کی ذات پہ۔ شیطان کا طریقہ دیکھیں، انسان کو بے لباس کرتا ہے، بے لباس کر کے، حالانکہ خدا نے بے لباس ہونے سے منع فرمایا ہے، لباس عطا فرمایا ہے، لیکن شیطان کیا کرتا ہے؟ وہ الزام انسان کے ذریعے خدا پہ لگانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح فرمایا، کل، اے میرے نبی، اے میرے رسول، کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے، ان اللہ لا یامر بالفحشاء، کہ آپ کا پروردگار اللہ جو ہے وہ فحاشی کا امر نہیں دیتے، فحاشی کا حکم نہیں دیتا۔ اتقولون علی اللہ ما لا تعلمون، کیا تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کرتے ہو، وہ کچھ کہتے ہو جس کا تمہیں علم ہی نہیں ہے؟ تو یہاں پہ ایک لاجک پیش کی جاتی ہے کہ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں ہمیں نیوڈ کے طور پہ بھیجا ہے، نیوڈیٹی کی فارم میں بھیجا ہے، اسی وجہ سے یہ ایک دین ہے، یہ شیطانیت کا ایک پروپیگنڈا جو ہے۔ سب سے پہلے
انسان جب ماں کے بطن میں ہوتا ہے۔ ان کے اس مقصد کے حوالے سے میں ایک پوائنٹ کلیئر کرتا چلوں کہ جب انسان ماں کے بطن میں ہوتا ہے وہ ایک اور دنیا ہے جس کو ہم ایمنیوٹک ورلڈ کہتے ہیں۔ ایمنیوٹک ورلڈ میں بھی انسان نیوڈ نہیں ہوتا، حالانکہ حجاب میں ہے، پردے میں ہے، کوئی اور انسان اس کو نہیں دیکھ رہا۔ اس کے باوجود سائنس میں آپ اچھی طرح جانتے ہیں، سائنس سے ریلیٹڈ لوگ، کہ ایمنیوٹک ورلڈ میں بھی جب انسان ہے، بچہ ہے، پھر بھی وہ 3 پردوں میں لپٹا ہوا ہوتا ہے، اس کا لباس 3 تہوں پہ مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 پیریمیٹریم، نمبر 2 مائیومیٹریم، نمبر 3 اینڈومیٹریم۔ اگر ہم باہر سے ان پرتوں کو گرنا چاہیں، پیریمیٹریم پیریفری سے یعنی باہر والا، سب سے باہر والا پردہ، مائیومیٹریم مڈل والا پردہ، اینڈومیٹریم اینڈ والا یعنی تیسرا پردہ جو ہے جس میں انسان لپٹا ہوتا ہے ایمنیوٹک ورلڈ میں، ماں کے بطن میں۔ یعنی ماں کے بطن میں بھی اگر انسان ہے تو اللہ تعالیٰ نے تو اس کو نیوڈ نہیں رکھا، 3 پردوں میں چھپا کے رکھا ہے۔ اس کے بعد جب دنیا میں آتا ہے انسان تو یہ ہمارا فرض ہے کہ اس دنیا کا لباس اس نے اتارنا ہے، کیونکہ دنیا چینج ہو گئی تو دنیا کے مطابق لباس بھی بدلنا ہے۔ تو یہ ہمارا فرض ہے، ہم نے اس کے لباس کو بدلنا ہے۔ اگر اس دنیا کا لباس ہم نے اتارنا ہے، نئی دنیا میں آنے کی وجہ سے لباس اتار کے پھینک نہیں دیا جاتا، بلکہ لباس بدلا جاتا ہے، تبدیل کیا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اوپر ہے۔ حق تو یہ تھا کہ جس طرح سے 3 پردوں میں اللہ نے اس کو ماں کے بطن میں چھپا کے رکھا تھا، لپیٹ کے رکھا تھا، با پردہ بنا کے رکھا تھا، اسی طرح اس دنیا میں بھی ہم اس کو 3 پردوں میں چھپا کے رکھتے کہ اس دنیا میں جب آیا ہے تو ہمارا محتاج ہے، ہم نے اس کا ڈریس چینج کرنا ہے، کیونکہ خود وہ معصوم بچہ کچھ نہیں کر سکتا، اپنا ڈریس چینج نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد اس کا مطلب یہ ہو گیا، یہ کلیئر ہو گیا سائنسی بنیادوں پہ بھی کہ انسان بے لباس نہ ماں کے بطن میں ہوتا ہے، نہ اس دنیا میں جب آتا ہے تو اس وقت خدا اس کو کرتا ہے، بلکہ ایک دنیا سے، ایمنیوٹک ورلڈ سے اس ورلڈ میں، اس دنیا میں آنے کا جو طریقہ کار ہے اور مرحلہ ہے، اس میں انسان نے ایک دنیا کا لباس بدل کے دوسری دنیا میں آنا ہے۔ اس ایمنیوٹک ورلڈ کے لباس میں اس دنیا میں رہ نہیں سکتا۔ تو اسی لیے کلیئر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کسی مرحلے پہ بھی نہ انسان کی تخلیق میں سب سے پہلے اس نے انسان کو نیوڈ بنایا، بلکہ اس کو لباس عطا کیا سب سے پہلے۔ اس کے بعد اگر انسان نے غلطی سے وہ لباس اتروا بھی دیا تو بھی اللہ تعالیٰ نے پھر کرم کر کے اس کی توبہ قبول کر کے پھر اس کو لباس عطا فرمایا۔ اس کے بعد جب اس دنیا میں آنے کا اللہ تعالیٰ نے انتظام رکھا ہے تو ایمنیوٹک ورلڈ میں بھی، جنت میں بھی بے لباس نہیں رکھا، لباس عطا کیا نور کا۔ یہاں پہ بھی ایمنیوٹک ورلڈ میں بھی انسان ہے، تب بھی اس کو 3 پردوں میں چھپا کے رکھا، اس ذات نے بے لباس نہیں بنایا۔ اس دنیا میں آنے کے بعد بھی اس ذات کا یہی حکم ہے کہ تمہارا رب فحاشی کا حکم نہیں دیتا، بے لباس ہونے کا حکم نہیں دیتا، بلکہ یہ شیطان ہے جو تمہیں بے لباس کرنا چاہتا ہے۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ تاکہ تمہیں جنت جانے سے روکا جا سکے، جنت میں تم نہ جا سکو دوبارہ سے، بلکہ اس کے ساتھ جہنم میں جاؤ۔ اسی وجہ سے وہ نیوڈیٹی کا ایک پرچار کرتا ہے، اس نے ایک مذہب نیوڈیزم کا کریٹ کیا ہے جو خدا کے حکم کے 100% اپوزٹ ہے۔ تو اسی لیے سوسائٹی میں کہیں پہ بھی آپ دیکھتے ہیں جہاں پہ لباس شالٹ ہوتا ہوا نظر آئے، سمجھ جانا وہاں پہ شیطانیت کا اثر و رسوخ اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جو سوسائٹی جتنی نیوڈ ہوتی چلی جائے گی اس سوسائٹی پہ سمجھ جائیں یہ ڈائریکٹلی پروپورشنل ہے، شیطانیت کا اتنا زیادہ اثر ہوگا، شیطان اتنا زیادہ کامیاب ہو چکا ہوگا اس سوسائٹی میں، اور خدا سے اس کے بندوں کو اتنا دور لے جا چکا ہوگا۔ ہم دنیا میں دیکھتے ہیں لباس بہت شارٹ ہو گئے، ایون نیوڈیزم ایک ریلیجن کے طور پہ لوگوں نے اڈاپٹ کر لیا،
اور اس کو اڈاپٹ کرنے کے بعد اپنے آپ کو ریلیکس فیل کرتے ہیں، انہیں اپنے انجام کا پتہ نہیں ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ شرم تک محسوس نہیں کرتے، کیونکہ عادی ہو گئے فحاشی کے، آہستہ آہستہ عادی جب ہو گئے۔ ماں کے بطن میں تو 3 لباسوں میں تھا، 3 پردوں میں تھا، پیریمیٹریم، مائیومیٹریم اور اینڈومیٹریم میں۔ اس دنیا میں آنے کے بعد انسان نے اس کو بے لباس کیا ہے، شیطان نے بے لباس کیا ہے، خدا نے اس کو پردوں میں لپیٹ کے بھیجا تھا۔ تو نیوڈیزم جو ہے اصل میں ویسے تو بہت پرانی ہسٹری ہے اس کی۔ قرآن کریم میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جو کفار مکہ تھے وہ خانہ کعبہ کا طواف نیوڈ ہو کے کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے وہ اس چیز کو مذہب سمجھتے تھے، یعنی شیطان نے اس راہ پہ لا کھڑا کیا انسان کو کہ خدا کے گھر کا طواف بھی نیوڈ ہو کے کرایا شیطان نے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے شیطان بہت زیادہ پینیٹریٹ کر چکا ہے انسانی معاشرت میں۔ یہ باشعور لوگوں کا کام ہے اس حقیقت کو سمجھیں، اس چیز کو پہچاننے کی کوشش کریں کہ یہ شیطانیت پروموٹ ہو رہی ہے، یہ ہماری شرم و حیا کے خلاف ہے، یہ انسان کے مقام کے خلاف ہے۔ خدا نے تو انسان کو مکرم اور فضیلت مکرم مخلوق بنا کے فضیلت عطا فرمائی تھی، یہ ہم سے وہ مکرم ہونے کا ایک عہدہ جو ہے وہ بھی چھیننا چاہتا ہے اور فضیلت کا عہدہ بھی چھیننا چاہتا ہے، تاکہ میں اس کو بے لباس کر کے خدا کی بارگاہ میں لے جاؤں کہ یہ دیکھیں یہ بندہ تھا جس کے لیے تو نے مجھ پہ ایک برڈن ڈالا کہ تو اس کو سجدہ کر، یہ تو اتنا نیوڈ قسم کی مینٹیلٹی کا بندہ ہے، نیوڈ قسم کے کردار کا بندہ ہے، میں اس کو کیسے سجدہ کرتا۔ وہ اپنی لاجک کے طور پہ یہ سارا کھیل رچا رہا ہے۔ آپ کو اپنے دشمن کو پہچاننے کی ضرورت ہے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ دعا گو ہوں دونوں جہانوں میں اللہ تعالیٰ کے امان میں رہیں۔ اللہ حافظ۔